اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے، جو بھی تصوف سے، جو بھی اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اصل اسلام کی روح کا پتہ چلے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر نازل کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں جو قرآن کے روٹ ورڈز ہیں ان کی اصل میننگ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج کا جو روٹ ورڈ ہے، یا جو ایک ورڈ عام رواجی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، توکل کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ توکل کرنا۔ تو اللہ پہ توکل کرنا کیسا ہے، اور یہ توکل کا لفظ جو ہے یہ کس طرح قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ عربی کا لفظ ہے یا کوئی اور لینگویج ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو کم سے کم یہ لفظ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ لفظ عربی کا ہے، اس کا روٹ ورڈ واو کاف لام۔ قرآن میں یہ 4 ڈیریویٹو میں آیا ہے، ٹھیک ہے، 4 طریقوں سے یہ آیا ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ کس طریقے سے ہے، اس کی ہم آیتیں دیکھ لیں گے کہ یہ آیتیں کیا کہتی ہے ہمیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو 4 ڈیریویٹوز ہیں، 4 جو شکلیں ہیں اس روٹ ورڈ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی آیتیں، مطلب قرآن کا حوالہ تو دیتے ہیں لیکن آیتیں نہیں بتاتے۔ تو میں نے آج یہی کیا کہ میں نے آیتیں بھی آپ کے سامنے ابھی رکھ دی ہیں، ساری آیتیں، جتنے بھی واو کاف لام مطلب توکل جو لفظ ہے، اس کا جو جتنے بھی آیتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تاکہ بات واضح ہو جائے، اور جب بھی کسی کو بھی کوئی ریفرنس چاہیے تو وہ یہیں سے اٹھا کے وہ ریفرنس یوز کر سکتا ہے۔ تو بات کو آگے اس طرح بڑھاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا کہ آپ کو صحیح طریقے کی اس کی میننگ کی طرف لے کے جاؤں گا، اور آیتوں کی طرف جب ہم جائیں گے تو ان کی میننگ نکل آئے گی۔ دیکھیے، ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں یہاں پہ، لیکن میں نے صرف 3 آیتیں اٹھائی ہیں۔ ان 3 آیتوں سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ پہلی آیت آپ خود بھی اس کو ضرور ویریفائی کیجئے گا۔ پہلی ہماری آیت ہے قرآن کے 3 پارے کی 159 نمبر 3 کی 159۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب تو اس کام کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ توکل کرنے والوں لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے فتوکل، توکل جو ہم کہتے ہیں نا، توکل، اور دوسرا ہے متوکلین۔ 2 لفظ یہاں پہ یوز ہوئے ہیں۔ متوکلین کو نیچے والی آیت میں دیکھ لیں گے، یہاں پہ صرف توکل کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، واو کاف لام یہ ہے روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، لیکن بھروسہ بھی کس طریقے سے کرنا، کسی کام کے حوالے سے، کہ بھروسہ کرنا کہ یہاں پہ مجھے میرا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، اور بھروسے کے لائق صرف اللہ ہے۔ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا، ایک ٹرسٹ، وہ صرف ہم کیا کرتے ہیں عام رواجی طور پہ، یار ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کریں، اور یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، بس اللہ پہ بھروسہ کریں، کام بن جائیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ توکل کا جو اصل میننگ قرآن کی روح سے یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی ارادے ہیں، کام کا ارادہ کر چکا، کام کا ارادہ کرو۔ ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنے کام کرتے ہو، جو بھی، فار ایگزامپل آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے فرسٹ پوزیشن ملے بورڈ میں یا
کسی بھی جگہ پہ ایجوکیشن میں آپ کا فرسٹ یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن ملے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اللہ پہ توکل کر دی، ختم نہیں. اس پہ یہ ہے کہ آپ کو ارادہ کرنا ہے، آپ کو یہ عزم کرنا ہے. قرآن میں لکھا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، آپ کو عزم کرنا ہے. اس کا مطلب آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ پوری کوشش کریں اور رزلٹ جو ہے بھروسہ صرف اللہ پہ کریں. سمپل، یہ توکل ہے. آپ کو اپنی پوری کوشش کرنا ہے، رزلٹ جب آئے گی وہ اس کی رزلٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو بھروسہ کرنا ہے. اسی لیے ہی پھر اسی آیت کی 3 کی 159 کے اگلا جو پورشن ہے ان میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں. متوکلین مطلب بھروسہ کرنے والے، ٹرسٹ کرنے والے، ان سے محبت کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو اللہ کی محبت ملے، ان اللہ یحب المتوکلین، آپ توکل کر کے دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں میں یہ کوشش کر رہا ہوں، میں اتنا پڑھ رہا ہوں اور میں پہلی پوزیشن حاصل کروں گا، یہ سب کچھ میں نے کیا، میں ہی ہوں جس نے محنت کی، میری وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا. یہ جو میں کرتے رہتے ہیں بکری کی طرح، یہ میں نہیں کرنا. توکل اللہ پہ کرنا ہے. مطلب جو رزلٹ ہے اس کو اللہ کی طرف رکھنا ہے کہ جو بھی رزلٹ آئے، پاس ہو، فیل ہو، پہلا نمبر ہو، دوسرا ہو، تیسرا، جو بھی ہے، یہ اللہ کی طرف بھروسہ ہے. ہمیں جو ہے نا اللہ کی طرف ہم اس کو کیونکہ وہ کارساز وہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ہے جس میں کیا فرماتا ہے، قرآن کی 33 کی 3 نمبر آیت، اور اللہ پر بھروسہ کر اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. اب یہاں پہ 2 لفظ ہیں، وتوکل علی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کر، وکفیا باللہ وکیلاً. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، کیا؟ کارساز، وکیل. یہ لفظ بھی وکیلاً جو لکھا ہوا ہے لفظ، یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اسی روٹ ورڈ سے یہ لفظ نکلا ہے. یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ وکیل. ٹھیک ہے، اب کافی ہے وکیل. وکیل کا مطلب ہے کام بنانے والا. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، جیسے ہم وکیل کرتے ہیں نا کورٹ میں جا کے، لائر، ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو وہ سیدھا کر کے، وہ کوئی بھی آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ سیدھا کر کے کام بناتا ہے. تو سب سے جو کافی وکیل ہے، جو بڑا وکیل ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی اصل وکیل ہے. کارساز کا مطلب ہے کام بنانے والا. تو یہ 3 جو آیتیں ہیں، میں نے اس لیے یہ 3 چنی ہیں آیتیں. ویسے تو بہت ساری ہے، آپ خود بھی جا کے، میں نے آپ کو دکھایا، آپ خود بھی جا کے اسٹڈی کریں، دیکھیں. لیکن ان 3 آیتوں سے الحمدللہ قرآن ہمیں بتا دیتا ہے کہ توکل کا مطلب کیا ہے. توکل سے متوکلین بھی نکلا ہے، توکل سے وکیل بھی نکلا ہے. تو یہ ڈیریویٹو بنتے ہیں. ان کی میننگ جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وکیل کا مطلب صرف اللہ وکیل ہے، کافی وکیل ہے، اور وہ کارساز ہے. وکیل مطلب کارساز کا مطلب ہے کام بنانے والا. جو صحیح کام بناتا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، وکیل. اور متوکلین کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں کام بنانے والے پہ، کارساز پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ ہو گئے متوکلین. اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، کچھ بھی اپنے لیے کوئی اسٹرگل، کوئی جہد، کوئی جد و جہد، کوئی کوشش، کوئی کاوش کرتے ہو، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ توکل کریں. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا مجھے تو اللہ پہ توکل ہے، میرا کام تو اللہ ہی بنائے گا. بے شک اللہ ہی کام بنانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی پہلے آپ کو ارادہ کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے جو آپ کے حصے. ہمارے حصے میں کیا ہے؟ کوشش کرنا. اگر ہمارے حصے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزوں پہ قادر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہی قادر ہے، تو ہم کوشش نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ رزلٹ لے لیتے ہیں. تو ہماری قدرت، یا ہم کسی چیز پہ اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا اختیار صرف اور صرف اپنے آپ پہ اتنا ہے کہ ہم کوشش کریں. ہم پہلے عزم کریں گے، ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، رزلٹ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ لوگ جو متوکلین ہیں نا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ہی بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو بھروسہ کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے. امید کرتا ہوں بات کلیئر ہو گئی ہوگی.
یہ لفظ بھی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی روٹ ورڈز ہیں قرآن شریف میں ان کو آپ لوگوں تک صحیح روح کی جو صحیح روح ہے ان کی میننگ وہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے. اور عام رواجی ہم نے جو لفظوں کی کرپشن کی ہوئی ہے، لینگویج کی کرپشن کی ہوئی ہے، ہم نے لفظ تو بارو کر لیے عربی سے لیکن ان کی صحیح میننگ ہم یوز ہی نہیں کر رہے. وہ آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بیچ بیچ میں ایسی ویڈیوز بناؤں. آپ بھی مجھے بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تو بہت سارے روٹس ورڈز ہیں قرآن میں، ان پہ بھی ہم بات کریں گے اور ہم کیا سمجھتے ہیں اور اصل قرآن کیا کہتا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آگے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طریقے کے اور بھی ویڈیو بناؤں اور بھی ایسے روٹ ورڈز اٹھا کے اور ان کی وضاحت کروں. مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.